لکھے کہ تشبیہ مثل کے معنی میں ہوتی ہے. اب معنی یہ نکلا کہ معاذ اللہ دجال کی نیند بالکل اسی طرح تھی. الیاذ باللہ الیاذ باللہ. میں اب کیا کہوں. اب اہل بدعت غور کرے کہ یہ احمد خان بھی دجال کی نسبت کر رہا ہے کہ معاذ اللہ دجال کی نیند بالکل اسی طرح تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مرزا علی جن. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ مرزا علی جن اب اس وقت وہ قید میں ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے. لیکن ناظرین، آج ہم ایک ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں. غالباً ان کا نام ہے مولانا سجاد نقشبندی. تو انہوں نے اب بریلویوں کے جو امام ہیں احمد رضا خان بریلوی، ان کی کتابوں سے یعنی کہ حوالے دیے ہیں کہ آپ امام احمد رضا خان بریلوی کے اوپر آپ کیا فتویٰ لگائیں گے. تو ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ جملے لکھے ہوئے ہیں جو مرزا علی جن نے جملے دہرائے تھے. لیکن ناظرین، میں یہاں پہ یہ بھی بات کرتا چلوں، مرزا علی جن وہ بندے ہیں، آپ کو یہ بتاتا چلوں، جس بندے کا ہمیشہ یہی نعرہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. اگلا جملہ تو آپ کو پتہ ہے. پھر یہ وہ بندے ہیں جس بندے نے آ کر عوام الناس کو بتلایا کہ یہ جو قبروں والے، مزاروں والے، درباروں والے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یقین مانیے میرے دکھ پھر ان لوگوں پہ اوپر بھی ہوتا ہے، یعنی بریلوی مکتبہ فکر کے اوپر بھی ہوتا ہے. آیا کہ یہ پورا سال لوگوں کو کس سے کہانی ہے جی ہمارے بابے ہوا میں اڑتے ہیں، ہمارے بابے جو ہیں وہ جس کے دل کرے چپیڑ مار دیتے ہیں، ہمارے بابے ہیں جو جس کے دل کرے اٹھا لیتے ہیں جی. یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے کہ استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے. پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدنی کو جن اٹھا کر لے گیا، استغفر اللہ معاذ اللہ. کیسے کیسے کس سے کہانیاں بیان کرتے ہیں. میں یقین مانیے بڑا ہی یہ دکھی یعنی اندر سے ہوں کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ رب العالمین کا قرآن سنائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنائیں، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ کر سنائیں. اور حیرانگی والی اگلی بھی بات یہ ہے کہ یہ خود بھی نہیں سناتے عوام الناس کو قرآن، اور عوام کو پڑھنے میں نہیں دیتے. کیوں؟ کیونکہ اگر عوام الناس سیدھے رستے پہ آ گئی تو ان کا ٹکر جو ہے نا وہ بند ہو جانا ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. یقین مانیے آپ کو پتہ ہے مرزا علی جن نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ کچھ نہیں کرتے. تو خیر ناظرین، وہ جو ہے مولانا سارے جو ہیں جو آپ کو ویڈیو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اپنی ایمانداری سے بتائیے گا کہ اب یہ جو مرزا علی جن کے اوپر جو بھی ہوا ہے، انہوں نے جو بھی کروایا ہے، کیا یہ پھر ان کے امام احمد رضا خان بریلوی پہ بھی ایسا ہونا چاہیے. اور ناظرین یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں نہیں ان کے نا نئی باتیں نکلتی ہیں. تو خیر ناظرین وہ تو ہم بعد میں بات کر لیں گے. آگے ناظرین مل کے ہم ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں. آج ہمارا مقصد یہاں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا دفاع نہیں ہے. ان کا کیس کورٹ میں ہے، ہم پہلے بھی کہہ چکے. کورٹ جانے، ججز جانے، وکلاء جانے، ان کے شاگرد جانے. ہم تو جو حق ہے اسے بیان کریں گے. ہم تو یہ کہیں گے کہ انصاف سب کے لیے ہو. یہ جو یہاں اہل بدعت کی طرف سے بات پر اگلوں پر گستاخی کے فتوے اور 295 سی کو اور کسی کو گستاخ کہنے کے مسئلے کو انہوں نے ایک تماشا بنا دیا جو ہے نا. بس جو ان کی اپنی الٹی سوچ میں جو گستاخ ہوگا بس وہ گستاخ ہے جو ہے. ہم صرف اس پر تبصرہ کرنا چاہتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا پر ان کا سب سے بڑا اعتراض ہے کہ انہوں نے دجال کی نسبت کی ہے. آج میں کراچی کے ایک نام نہاد ایک سید کو، ایک رضا خانی مولوی کو میں سن رہا تھا. وہ شاہ زیب خانزادہ کو کہہ رہا تھا کہ یار آپ مجھے ایمان سے بتائیں، کوئی آپ کے والد کو بار بار دجال کرو، پھر کہ جی میں تو نہیں کہہ رہا فلاں کہہ رہا ہے، تو کیا آپ برداشت کریں گے؟ تو نبی کے بارے میں بھی اگر فلاں نے بھی کہا یہ لفظ تب بھی کیسے نقل کرنا بار بار درست ہے. اب اسی پیمانے پر رہیے گا. آج ہم آپ کو صریح حوالہ دکھائیں گے کہ ان اہل بدعت کے اعلی حضرت مولانا مرزا خان صاحب بریلوی نے صراحتاً دجال کی نسبت کی ہے، اور یہاں تک کہا ہے انجینئر مرزا نے تو پھر بھی عیسائیوں کے متعلق ہے کہ وہ ایسا سمجھتے. اس سے تو باقاعدہ لکھا ہے کہ اہل اسلام کے ایک بہت بڑے عالم ملا علی قاری رحمہ اللہ متوفہ 1014 ہجری، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کی طرح تھے معاذ اللہ الیاذ باللہ. میں آپ کے سامنے
یہ فتاوی رضویہ ہے، قدیم ایڈیشن ہے میرے پاس، سنی دارالارشاد رضویہ، ڈچکوٹ روڈ، فیصل آباد، یہ قدیم والا فتاوی رضویہ مولانا مرزا خان صاحب کی، آج کل بہت مشکل سے ملتی ہے۔ اس کی جلد نمبر اول ہے اور صفحہ نمبر 103 ہے۔ صفحہ نمبر 103 پر یہ کیا لکھتا ہے؟ لا تنقطع افکار الفاسدۃ عنہ عند النوم لکثرت وساوسہ وتخیلاته وتواتر ما یلقی الشیطان الیہ کما لم یکن ینام قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من افکار صالحہ۔ یہ لکھتے ہیں کہ جو دجال ہے، دجال کی آنکھ تو بند ہوتی ہے لیکن اس کا دل نہیں سوتا۔ دل کیوں نہیں سوتا؟ کہ جو فاسد افکار اور وسوسے وساوس اس کے دل پر آتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کا دل جاگتا رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تو بند ہوتی ہیں لیکن دل جاگتا رہتا ہے افکار صالحہ کی وجہ سے۔ علیاذ باللہ، یہاں دجال کی نیند کے بارے میں کہا گیا کہ دجال کی نیند معاذ اللہ، علیاذ باللہ، علیاذ باللہ، علیاذ باللہ، نقل کفر ناباشد امام الانبیاء کی طرح تھی، معاذ اللہ، علیاذ باللہ۔ اہل بدعت کے اصولوں پر ہم بات کریں، یہ بات یاد رکھیے، معاذ یاد رکھیے گا۔ یا کاف تشبیہ کے لیے، اور حسام الحرمین کے اندر مولانا مرزا خان صاحب نے لکھے کہ تشبیہ مثل کے معنی میں ہوتی ہے۔ اب معنی یہ نکلا کہ معاذ اللہ دجال کی نیند بالکل اسی طرح تھی، علیاذ باللہ، علیاذ باللہ۔ میں اب کیا کہوں؟ اب اہل بدعت غور کرے کہ یہ مرزا خان بھی دجال کی نسبت کر رہا ہے کہ معاذ اللہ دجال کی نیند بالکل اسی طرح تھی، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، دجال اسی طرح سوتا تھا۔ آگے امام الانبیاء کا ذکر کر رہے ہیں، علیاذ باللہ۔ تو یہ دجال کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ انجینئر مرزا نے کہیں بھی تشبیہ نہیں دی، انہوں نے محض ایک قول نقل کیا ہے۔ یہاں تو دجال کے ساتھ باقاعدہ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ اس سے بڑا گستاخ کون ہوگا؟ اس سے بڑا بے ایمان کون ہوگا؟ کہاں گئے آپ کے اصول؟ کہاں گئے آپ کا عشق رسالت؟ یہاں منافقوں کی طرح زبان پر تالے لگے ہوں گے۔ کوئی مائی کلال اس حوالے کو غلط ثابت کر دے کہ میں نے حوالہ غلط پڑھا ہو، جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ میں ببانگ دہل کہتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اہل بدعت کے جی اعلیٰ حضرت نے تو ملا علی قاری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے، تو میں جواب میں یہی کہتا ہوں کہ ابھی تو آپ خانزادہ شاہ زیب خانزادہ کو کہہ رہے تھے، کوئی آپ کے والد کو کہے کہ جی وہ دجال کی طرح ہے، اور پھر کہے کہ جی میں تو نہیں کہہ رہا فلاں آدمی کہہ رہا تھا، تو اس کو بھی آپ نے گستاخی شمار کیا ہے۔ تو بقول آپ کے اگر ملا علی قاری نے ایسا کہا ہے، تو میں اگر کہوں کہ آپ اشرف آصف جلالی کی آنکھیں دجال کی طرح ہے، وہ بولتے ہیں دجال کی طرح ہے، اس کی شکل دجال کی طرح ہے، وہ اس زمانے کا دجال ہے، اور پھر میں کہوں میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو اس کو خود بریلی کہہ رہے میرے بھائی۔ عجیب بات ہے، آج کے امتیوں کی طرف دجال کی نسبت گستاخی ہے، اور اگر کوئی کہے کہ میں تو نہیں کہہ رہا کوئی اور کہہ رہا پھر بھی گستاخی ہے۔ تو پاک پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں تو خدا آپ نے پیمانہ مقرر کر دیا کہ کوئی اور کسی اور نے بھی کہا ہو تو نقل کے طور پر بھی اس لفظ کو پاک پیغمبر کی شان میں نقل نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تمہیں ملا علی قاری یاد آ گیا؟ کہاں کے تمہارے قاعدے؟ اشرف آصف کیا لکھتا ہے؟ آپ کے سامنے اسکرین شاٹ پر آ رہا ہوگا، پہلے بھی کئی دفعہ اشرف آصف سالوی کے، اشرف آصف جلالی کے اس فتوے کو ہم پیش کر چکے، اس شک کو ہم پیش کر چکے۔ شک نمبر 4 ہے، اگر کرسچنز میں سے بطور فرض معاذ اللہ کوئی ایسی گستاخی کر بھی رہے نے دجال کی نسبت کیے، تو کسی مسلمان کے لیے پھر بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی طرف سے بیان کرے یا کسی شرعی مسئلے کی وضاحت میں اس گستاخی کو کوٹ کرے۔ یہ بھی توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور کفر ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے ایسا کہا بھی ہو تو اسے کوٹ کرنا بھی آپ کے توہین اور گستاخی اور کفر ہے۔ یہ اصول یہاں لاگو ہوگا۔ ہم اس کی بات کریں، اس پس منظر کی بات کریں، اور آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، مولانا مرزا خان صاحب نے اس کو کوٹ کر کے ملا علی قاری پر 295 کا مقدمے کا مطالبہ نہیں کیا، اسے گستاخ نہیں کہا، صرف اتنا کہا لقد ثقلت هذه الكاف، یہ جو کاف تشبیہ ملا علی قاری نے استعمال کی نا، بس یہ بہت بھاری ہے مجھ پر، باقی ٹھیک ہے، باقی معاملہ ٹھیک ہے، بس کاف تشبیہ، صرف اتنی سی بات۔ اب اگر مرزا خان صاحب کو بچانا ہے اپنے اصولوں پر، تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ انجینئر نے بھی کچھ نہیں کیا، بس ایک بھاری سے بات کر دی، جانے دو۔ اور اگر آپ نے یہ اصول لاگو کرنے ہیں جو آج آپ انجینئر کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر اعلیٰ حضرت نے بھی دجال کی نسبت انجینئر مرزا نے جو کیا اس سے بڑی گستاخی کا ارتکاب آپ کے اصولوں پر، کہ انجینئر مرزا نے تو بطور نقل کی ایک بات نقل کی، تشبیہ نہیں دی ہے، اپنا عقیدہ نہیں بیان کیا
यहाँ तो मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह को के अकीदे को बतौर नकल पेश करके तशबीह दी जा रही है, और इसके बावजूद भी मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह पर कोई फतवा लगाने के बजाय उसे अपना बुजुर्ग माना जा रहा है। लिहाजा ये कहना कि जी आला हज़रत तो मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह का कौल नकल किया है, ये कोट करना भी आपके यहाँ कुफर और आपके यहाँ गुस्ताखी है। हम इस पस मंजर में बात कर रहे हैं, इस पस मंजर को सामने रखा जाए। लिहाजा अगर आप वाकई इश्क रिसालत में सच्चे हैं तो कम से कम आपको आला हद का दामन तो छोड़ना पड़ेगा, इसलिए कि आपके फतवों से इस सदी का सबसे बड़ा जो गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने आ रहा है। हम नहीं चाहते थे कि आए, लेकिन आपके फतवे हैं वो आलत की शख्सियत है। मैं एक दफा फिर यहां दोहराऊंगा अशरफ आसिफ गोंदल को कि जो नेट पर बैठ के डिंगे मारते और उछलता है कि इंजीनियर को मेरे सामने ले आओ, तू इतना बड़ा फन्ने खान है तो तू हमारे सामने बैठ। मैं फिर रब्बे मोहम्मद की कसम खा कर कहता हूं, मैं एक दफा फिर बड़े वसूख से बड़े शरासदर से कह रहा हूं कि अशरफ आसिफ गोंदल ने दूसरों को गुस्ताख साबित करने के लिए जो उसूल गढ़े हैं, इन उसूलों की बिना पर इस सदी का सबसे बड़ा गुस्ताख और मुल्हिद और जिंदीक, जिसकी गुस्ताखियां सलमान रुश्दी और राजपाल के सामने भी हेज है, वो अशरफ आसिफ गोंदल की शख्सियत है। यह शख्स अपनी तहरीर और तकरीर की सूरतों में और उसूलों की सूरतों में ऐसे दायर इस्लाम से खारिज है कि जो जलालिस के गैर मुस्लिम होने में शक करे उसका भी इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। और मैं इस पर भी बड़े वसूख से कहता हूं कि मैं जलाली को फिर एक दफा चैलेंज करता हूं कि आपकी तहरीर तकरीर उसूलों की रोशनी में आपके सारे बड़े आप समेत ऐसे गुस्ताख है कि इनसे बदतरीन गुस्ताख रूए जमीन पर और कायनात में पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई नहीं पाया जाता। अगर आप में जुर्रत है तो हमारा सामना करने की जुर्रत करें, लेकिन रब्बे मोहम्मद की कसम मेरे जीते जी जलाली को कभी इसकी जुर्रत नहीं होगी। हम हक बात करते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे, जलाली परेशान ना हो। अभी और बहुत कुछ भी सवाल से हमारे सामने मौजूद है। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन, असल में मिर्जा अली जी का ये कसूर है कि मिर्जा अली जी ने ये काम किया है कि ये जो बुजुर्गों को पूछते थे, कब्रों मज़ारों दरबारों को पूछते थे, उन लोगों को कहा कि नहीं आप कुरान की तरफ आ जाएं, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तरफ आ जाए। यहाँ पे मैं अगली बात हम करते चले। यकीन मानिए आप पूरे कुरान का मुताला करें ना, यहाँ पे एक बात और ज़हन में आ गई। अगर हम इनको लोगों को सूरतुल फातिर की आयात पढ़कर सुनाते हैं तो क्या दिया जाता है, ये तो बुतों के बारे में आयात हैं, ये जवाब दिया जाता है। और जब हम इनको सूरतुल आराफ की 194 आयत सुनाते हैं, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान कह रहा है जिनको आप पूज रहे हो, जिनकी आप पूजा कर रहे हो अल्लाह को छोड़कर, वो आपकी तरह बंदे ही हैं। इस आयत के बारे में फिर ये क्या कहेंगे, फिर आगे से कहते हैं जी ये जो आयत है ना, ये हमारे आप ना मौलवियों से आके समझना, आपको इसका मतलब नहीं पता। अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह। यकीन मानिए नहायत ही दुख वाली बात है। मैं यहाँ पर यह भी बताता चलो, जितने भी अंबिया आए हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम, तमाम अंबिया ने आकर अवाम उन्नास को अकीदत तौहीद का ही पैगाम दिया है। अब देखिए कुरान का मुताला करें, हर नबी ने आकर क्या कहा, क़ाला या कौम इअ्बुदुल्लाह, ऐ मेरी कौम इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन की करनी है। यकीन मानिए हर नबी ने आकर एक अल्लाह रब्बुल आलमीन का ही तारुफ करवाया। अब पूरा कुरान का मुताला करें, हर नबी ने आकर तौहीद का ही पैगाम दिया। आप यकीन मानिए आमीना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें तो आमीना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आकर तौहीद का ही पैगाम दिया। आपको पता है जब महबूब अलैहिस्सलाम ने कोई सफा पे चढ़कर कहा कि कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कह दीजिए अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह के अलावा कोई हारिस दरबार नहीं, अल्लाह के अलावा कोई दाता नहीं, अल्लाह के अलावा कोई गौसुल आजम नहीं, अल्लाह के अलावा कोई बिगड़ियां बनाने वाला नहीं। तो आपको सारा नाज़रीन पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का पैगाम सुनाया तो मक्के के काफिरों ने क्या किया, ये आपको पता है। और आज यकीन मानिए अगर कोई बंदा अकीदत तौहीद बयान करता है ना, अगली बात हम करते हैं, मेरे ज़हन में ये भी बात आ गई दुख वाली, इससे भी बड़ी दुख वाली बात यह है कि जब ये जो लोग किस्से कहानियां सुना रहे होते मौलवी, जैसा कि मैं कहानी सुन रहा था जी पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के पास एक बंदा आया, वो कहने लगा ये लोहे महफूज में यानी मेरी औलाद नहीं लिखी, अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह, तो आप मुझे दे दें। तो पीर अब्दुल कादिर जिलानी फरमाने लगे लोहे महफूज में नहीं लिखी तो मेरी पुश्त में एक ही बच्चा वो मैंने आपको दे देता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह, अल्लाह माफ फरमा दे। यकीन मानिए ये जुमले आया कि शिर्क के जुमले नहीं है।
مجھے یقیناً یہ بیان کرنے پہ ابھی ڈر لگ رہا ہے، یعنی کہ یہ ایسے ایسے جملے ان کو بیان کرنے سے ڈر نہیں لگتا. اور اگلی بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، جو وہاں پہ عوام الناس بیٹھی ہوتی ہے، ان کا حوصلہ دیکھے، ان کے کام چیک کریں، وہ بھی واہ 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 کر رہے ہوتے ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ. ایسے قصوں کا نہیں. میں کہتا ہوں اتنی عوام یعنی کہ بے وقوف بن کر بیٹھی ہوئی کہہ نہیں سکتی کہ آگے بڑھ کر یہ قرآن سے ثابت کریں، یہ جو واقعہ آپ سنا رہے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت کریں. نہیں، عوام بھی خاموش ہے. خیر ناظرین، یہاں پہ ہم یہی دعا کریں گے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ. احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.